عمران خان نے پھر پچھلے بیان کی طرح ایک اور بیان داغ دیا۔ پچھلی مرتبہ بھی جب صحافیوں کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی تھی تو براہ راست الزامات کی فہرست میں جنرل عاصم منیر کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس وقت زہر دینے کی باتیں ہو رہی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ جو 3-4 بڑے ہیں ان کے اوپر الزام لگے گا۔ ان کی بیگم کو پتہ نہیں تھا کہ وہ آرسنک ہے یا ہارپک ہے، لیکن عمران خان نے پھر تصحیح کی کہ ان کو جو زہر دیا جا رہا ہے اصل میں آرسنک ہے۔ اس کے بعد وہ معاملہ دب گیا۔ آج پھر صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے دوبارہ سے اپنی توپوں کا رخ جنرل عاصم منیر کی طرف کر دیا ہے اور کہا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، اور اگر بیگم کو کچھ ہو گیا تو میں جب تک زندہ ہوں میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ ایک تو ویسے تصحیح کے لیے یا تصحیح کے لیے نہیں، ریکارڈ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے یہ جو نہ چھوڑنے والا جملہ ہے نا، یہ بہت لوگوں کے لیے استعمال کیا ہوا ہے۔ نواز شریف کو میں نہیں چھوڑوں گا، شہباز شریف کو میں نہیں چھوڑوں گا، آصف علی زرداری کو میں نہیں چھوڑوں گا، جج کو میں نہیں چھوڑوں گا، بہت سارے جرنلسٹ ہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، مجسٹریٹ کو میں نہیں چھوڑوں گا، اور پرانے زمانے میں کبھی وہ پرویز الہی کو بھی نہیں چھوڑتے ہوتے تھے، وہ مشرف کو نہیں چھوڑتے ہوتے تھے، وہ باجوہ کو نہیں چھوڑتے ہوتے تھے۔ تو میں نہیں چھوڑوں گا عمران خان کا آلموسٹ سیاسی تکیہ کلام ہے، لیکن آپ اس کو صرف نظر نہیں کر سکتے اس سے کہ سیاسی تکیہ کلام ہے یا کلام خاص ہے جو انہوں نے عاصم منیر کے لیے مختص کیا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ کلام خاص ہے جو جنرل عاصم منیر کے لیے مختص کیا۔ وہ 3-4 چیزیں اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھ پر کسی کا خوف نہیں ہے، اور میں جو سینٹر آف گریوٹی ہے، یعنی وہ کشش ثقل جس کے گرد تمام نظام گھومتا ہے فوج کا، میں تو اس کے ساتھ لڑائی کر رہا ہوں، اور اس کے اندر سے ہی اگر واہ ہوتی ہے میری پارٹی کے اندر تو مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ دوسری بات، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب نان کمپرومائزنگ پوزیشن کے اندر آ گیا ہوں، اور میں مکمل طور پر اگر مجھے کوئی چیز کسی نے آفر کی بھی، کوئی کر تو رہا نہیں ہے لیکن امیج بنانے کی بات ہوتی ہے، اگر کسی نے کی بھی تو میں نے اس کو مکمل طور پہ رد کر دینا۔ تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ فوجی قیادت کے ساتھ ریکنسیلیشن ممکن نہیں ہے۔ اچھا، سیاست میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر قتل کا الزام بھی لگا دیں تو اس کے باوجود سیاسی رستے آپ کھلے ہی رکھتے ہیں، لیکن جس انداز سے انہوں نے جنرل عاصم منیر کے اوپر تواتر سے حملے کیے ہیں، اس کے بعد تو سیاسی دروازے کھڑکیاں تو چھوڑیں، جو درزیں ہیں وہ بھی مکمل طور پر بند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب اس کا فائدہ عمران خان کو ذاتی طور پر تو براہ راست ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اپنی طرف انہوں نے توجہ مبذول کروا لی ہے، اپنے آپ کو ایک بڑا بہادر زبردست شخص کے طور پر دوبارہ سے متعارف کروانے کی کوشش کی ہے، اور جیل میں سے بیٹھ کے انہوں نے توپیں داغی ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیواریں اس توپیں داغنے کے عمل کے اندر حائل نہیں ہوں گی۔ جو نقصانات کی اگر آپ فہرست اکٹھی کریں تو اس کے اندر سب سے بڑی جو نقصانات کی فہرست میں جو جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف خود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بڑی مشکل سے انتخابات کے اندر اپنا آپ منوایا ہے، ایک حکومت قائم کی ہے، اپنی پریزنس شو کی ہے، نئی قیادت سامنے آئی ہے، اور ایسے لوگ جن کو گلی محلے کے اندر کوئی پہچانتا نہیں تھا وہ بھی ایم این اے بن گئے، وہ بھی سینیٹر بن گئے، تو ایک سٹیک ان کا ڈیولپ ہو گیا۔ عمران خان چونکہ خود جیل میں ہے اور ان کی زندگی کا ہمیشہ سے رویہ یہ رہا ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو بھلے میرے پسند کے لوگ جو میرے لیے جان قربان کرنا بھی جانتے ہیں یا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہوگا میں وہ بھی زمین کے اندر اس کو درگور کر دوں گا۔ تو یہ عمران خان کی اسٹریٹجی کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لڑائی ہے اس لڑائی کے اندر مزید تیزی آئے گی۔ اگر کسی جگہ پر اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی دو آراء موجود تھیں کہ جی تھوڑی سی نیگوشیشنز کر لیتے ہیں، ریکنسیلیشن کر لیتے ہیں، تو یہ معاملہ جنرل عاصم منیر کا نہیں ہے، یہ سپہ سالار کا معاملہ ہے۔ دیکھیں، نواز شریف کے بارے میں عمران خان کا بیانیہ یہ رہا ہے کہ ان کی آرمی چیف سے بنتی نہیں ہے۔ آپ پچھلے تمام آرمی چیفز اٹھا کے دیکھ لیں، راحیل شریف کے علاوہ، اور راحیل شریف کے ساتھ بھی اس وجہ سے کہ انہوں نے نواز شریف کو نکالنے کے لیے جو بنت بنی تھی، اس بنت کا فائدہ عمران خان کو بہت زیادہ ہوا تھا۔ جنرل کیانی کے ساتھ ان کے مسئلے رہے،
نعیم الحق صاحب ٹی وی کے اوپر انہوں نے باقاعدہ بیان دیا کہ جنرل کیانی نے الیکشن رگ کر کے ہمارا راستہ روکا. جنرل باجوہ کے ساتھ ایک پیج کے اوپر ہوتے وقت تو ٹھیک تھے، اس کے بعد جنرل باجوہ کے پیچھے وہ ہاتھ دھو کے پڑ گئے. پھر جنرل عاصم منیر کے ساتھ تو تواتر کے ساتھ وہ آرمی چیفز کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں ایک انتہائی منفی انداز ہے. یہ پرسنل بھی انہوں نے بنا دیا ہے، لیکن فوج کے اندر سپہ سالار کی جو کرسی ہے اس کے اوپر حملہ یہ متصور ہوگا. تو ادھر سے جو ریٹیلیشن آنی ہے وہ ریٹیلیشن اگر کسی وجہ سے رکی ہوئی تھی تو وہ یقیناً آئے گی. عمران خان کا خیال ہے کہ اگر وہ لڑائی کو بڑھاتے ہیں تو اس میں فائدہ ان کا اس طریقے سے ہوگا کہ فوج کو پھر کھل کے کھیلنا پڑے گا، اور اگر وہ کھل کے کھیلیں گے تو بہت ساری آئین کی پامالی بھی اس کے اندر انوالو ہوگی، جس کا نقصان فوج کو ہوگا. لیکن اس فائرنگ کو وہ جاری رکھیں گے. جو نظام انہوں نے بنا لیا وہ بڑا زبردست اور کنوینئنٹ نظام ہے. پیشی ہوتی ہے جیل کے اندر، وہاں پہ 4-5 ان کے صحافی جاتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں وہاں پر. ایک تو ان کے پسندیدہ صحافی ہیں، ایک آدھ کو بشرا بیگم کی خاص مراعات حاصل ہیں تو ان کے ذریعے پیغام بھجواتے ہیں. اس کے بعد یہ پیغام خبروں کی زینت نہیں بنتا لیکن ٹویٹس کے ذریعے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھا پارٹی کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے اس کو وہ پروموٹ کرواتے ہیں. پہلے تو ہوتا تھا نا ادھر ادھر سے، اب براہ راست پارٹی کے اکاؤنٹ کے ذریعے اس کو پروموٹ کرواتے ہیں. پھر وہ واٹس ایپ گروپس کا حصہ بن جاتا ہے. اور پاکستان کے اندر ٹیلی ویژن پروگرامز کے اوپر چیزیں جو چلتی ہیں ان کی اتنی تشہیر نہیں ہوتی اگر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے واٹس ایپ گروپس اور دوسرے پلیٹ فارم کے اوپر چلے جائیں جتنی تشہیر ان کی ہوتی ہے. تو عمران خان نے ایک بڑا کنوینئنٹ طریقہ بنا لیا. جیل کے اندر وہ موجود ہیں، وہ صحافیوں کے ذریعے پیغام باہر بھجواتے ہیں اور اپنی سیاست کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس مرتبہ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا گہرا امتحان ہے، کیونکہ یہ تصور تھا کسی حلقے کے اندر کہ تمام کام کرنے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان کو کٹ گلوز کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جب ان کی طرف سے مکمل طور پر رانی توپیں داغی جا رہی ہیں، چھوٹی توپ بھی نہیں ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کا جواب آگے سے کیا آتا ہے.